السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ میرے بیٹے کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے سب کے بیٹے کہ مجھے کسی نے اندر نہیں جانے دیا۔ میں ٹیٹے لینے گیا، پیچھے بم دھماکہ ہو گیا، 10 جی بہت ہو جائے، بچے ہی کچھ۔ زندہ دلانے لاہور کے کئی گلشن اجڑ گئے۔ سانحہ گلشن اقبال پارک میں جاں بحق افراد کی تعداد 72 ہو گئی، 300 سے زائد زخمی، جاں بحق افراد کی یاد میں شمع روشن۔ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے پنجاب کے سرحدی علاقوں میں فوری بلا تفریق آپریشن کیا جائے۔ وزیر اعظم کا حکم، آج قوم سے خطاب بھی کریں گے۔ لاہور دھماکے کے بعد کے اقدامات پر قوم کو اعتماد ملیں گے۔ آرمی چیف کے حکم پر پنجاب بھر میں دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، کاموکی اور گوجرانوالہ سمیت کئی شہروں سے کالعدم تنظیم کے درجنوں کارندوں کی گرفتاری۔ ممتاز قادری کے چہلم پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا، ٹریفک کا نظام درہم برہم، موبائل فون سروس بند، 300 شرکاء زیر حراست، اڈیالہ جیل میں رکھنا سیکیورٹی رسک قرار۔ حکومت نے مذاکرات کے لیے علماء کرام سے مدد مانگ لی۔ شام صاحب، آپ کی اجازت سے آج ان اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے جو ہمارے مہمان پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں ان کا تعارف بھی ناظرین کی خدمت پیش کر دیں۔ ممتاز قانون دان جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے ترجمان پنجاب حکومت اور لا اینڈ آرڈر کی جو کمیٹی ہے اس کے ممبر پنجاب سے جناب زعیم قادری صاحب، بیورو چیف لاہور دنیا نیوز جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، اور اسلام آباد سے ہمیں رپورٹ کریں گے جناب محمد عمران صاحب۔ آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام تشریف لائے۔ شام صاحب، سب سے پہلے تو ایک بڑی کنفیوژن رہی کہ یہ گورنمنٹ کے آرڈر ہیں، وفاقی حکومت کے آرڈرز ہیں کہ پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن یا آپریشن کرنا ہے ود دی ہیلپ آف کنسرننگ ایجنسیز اینڈ سیکورٹی فورسز، یا یہ آرمی چیف کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں از خود فیصلہ کیا گیا؟ یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی، بہام ہے کچھ اس میں۔ اگر تو آپ ہر ادارے کو ایک الگ طریقے سے دیکھ رہے ہوں اور وہ ادارہ بھی اپنے آپ کو کچھ الگ طریقے سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہو، پھر تو ابہام ہے۔ اور اگر ہم سب ایک ہی سسٹم کا حصہ ہیں تو پھر کوئی ابہام نہیں۔ تو اس کو واضح کون کرے گا پھر؟ تو اس کو واضح تو حالات کریں گے اور کارکردگی کرے گی، اور پھر ہماری گفتگو کر دے گی، اور سرکاری گفتگو ہوگی تو وہ بھی کر دے گی۔ لیکن محمد عمران بھی وہاں رات بھر جاگتے رہے۔ ٹھیک ہے، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، جی ہاں، کیا صورت رہی، کیا رد عمل آیا۔ اور ہمارے جنرل باجوہ صاحب کے کچھ ٹویٹس جی، وہ ٹویٹس بھی میرے پاس موجود ہیں سارے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح جو آپریشن ہے شروع کیا جائے گا اور اس کی نگرانی کی جائے گی براہ راست جی ہاں فوجی حکام۔ جی ہاں، ان کا 5 آپریشنز ہیں جو لاہور، فیصل آباد، ملتان میں کل رات سے شروع ہو چکے ہیں، اور اس میں انہوں نے بتایا کئی افراد گرفتار بھی کیے جا چکے ہیں۔ 7-8 ٹویٹس میں مبنی ان کی سیریز تھی۔ تو محمد عمران، یہ بتائیں کہ لاہور سانحے کے بعد سب سے پہلا اجلاس کہاں ہوا، کس کی صدارت میں ہوا؟ ہم عسکری قیادت کی بات کر رہے ہیں، اس میں کیا فیصلے ہوئے؟ پھر دوسرا اجلاس بھی ہوا، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ جامی، کل پہلا اجلاس جب لاہور کا دھماکہ ہوا تو اس کے بعد پہلا اجلاس جی ایچ کیو میں منعقد ہوا، جس کی صدارت آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کی۔ اس اجلاس میں جہاں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل رضوان اور ڈی جی ایم آئی میجر جنرل ذکی اور اس کے علاوہ کور کمانڈر راول پنڈی اور دیگر معتمدین جو تھے جنرل راحیل شریف کے، یہ شریک ہوئے اور پورا ایک انالیسس کیا گیا۔ آپریشن ضرب عض کے بعد سے لے کر اب تک جو ہزاروں کی تعداد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے تھے ملک بھر میں، انہی میں خصوصی طور پہ پنجاب کے حوالے سے بھی اس سارے کا ڈیٹا اینالائز کیا گیا۔ یہ میٹنگ کچھ 6 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی، اور اس میں جو انیشل انویسٹیگیشن تھی، جو فرنزک اور جو سرکمسٹینشل ایویڈنس تھے، اس کے حوالے سے آرمی چیف کو بریف کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آرمی چیف نے اس کے اوپر فیصلہ کیا۔ آپریشن
آپریشن کے حوالے سے کہ اس کے اوپر آپریشن لانچ کیا جائے گا. پھر یہ صبح بھی آج 2 گھنٹے تقریباً اہم اجلاس جو ہے وہ GHQ میں جاری رہا اور یہی لوگ اس میں شریک تھے. بنیادی طور پہ 3 میجر آپریشن جو ہیں وہ کیے گئے، ایک لاہور میں، ایک فیصل آباد میں اور ایک مظفر گڑھ میں. اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ مظفر گڑھ میں جو آپریشن کیا گیا وہ خالصتاً آرمی کے دستوں نے کیا. اسی طرح جو لاہور میں آج صبح 4 بجے آپریشن کیا گیا اس میں رینجرز اور انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں ان کے اہلکار شامل تھے. 3:30 بجے آج صبح فوج نے ہی فیصل آباد میں بھی آپریشن کیا ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے ایک آپریشن میاں والی میں بھی کیا گیا ہے جہاں پہ مختلف دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ان کے سے کافی اسلحہ اور بارود جو ہے وہ بھی برآمد کیا گیا ہے ان آپریشنز کے دوران. نہیں تو یہ آپریشنز جو ہیں کیا ان کی پہلے سے اطلاع تھی کہ وہاں کوئی جمگٹا ہو رہا ہے یا کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ان علاقوں میں، اور جو سول ادارے تھے وہ کام نہیں کر پا رہے تھے کہ فوج کو پھر اس طریقے سے کارروائی کرنی پڑی؟ شامی صاحب کافی عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے کہ یہاں رینجرز کی تعیناتی کی جائے یا نہ کی جائے یا نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس طرح سارے معاملات خصوصی طور پہ آپریشنز کے حوالے سے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. تو کل جب لاہور کا واقعہ ہوا ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں کہ 4 جون 2015 میں کراچی ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد 15 جون 2015 کو آپریشن ضرب شمالی وزیرستان میں لانچ کیا گیا تھا. اسی طرح کل کا جو واقعہ ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب بھر میں سوئفٹ آپریشن کیا جائے اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید تیزی آ سکتی ہے. میں اس کا ٹارگٹ کیا، یعنی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے عناصر موجود ہیں، ایسے سلیپنگ سیلز موجود ہیں جن کی گرفت نہیں کی جا رہی، اس لیے فوری طور پر ان کو ٹارگٹ کرنا ضروری سمجھا گیا؟ جی بالکل شامی صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جو کل کے واقعے کے بعد یہ جو سلیپنگ سیلز ہیں خصوصی طور پہ 2-3 تنظیمیں ایسی ہیں جن کا پنجاب کے اندر بہت انگریس موجود ہیں، ان کے فیسیلیٹیٹرز بھی موجود ہیں، ان کے فائنانسر بھی موجود ہیں. 2 ماہ قبل پاٹا کا جو ایریا ہے فورٹ منرو اور ڈی جی خان اور اس راجن پور والی سائٹ پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا ایک انکاؤنٹر بھی ہوا تھا جس میں بلوچستان سے القاعدہ کے کچھ جو کارندے ہیں وہ پنجاب میں انٹر ہو رہے تھے. جب انہیں چیک کیا گیا تو کافی دیر ان کی جو ہے ایکسچینج آف فائر ہوتا رہا جس کے نتیجے میں 2 لوگ ان کے ہلاک ہوئے تھے. تو اس حوالے سے اس علاقے میں بھی توجہ نہیں دی جا رہی تھی تو اب زیادہ فوکس کیا گیا کیونکہ ایک ڈیٹا بیس جو ہے وہ آپریشن ضرب عزم کے بعد جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع کیے گئے اس میں تو تیار تھا لیکن اس انداز سے اس کو سوئفٹ آپریشن نہیں کیا گیا. وہ یقیناً کچھ مصلحتیں ہوں گی یا کوئی پرابلمز ہوں گی گورنمنٹ لیول کے اوپر، لیکن جو گزشتہ رات میٹنگ ہوئی اور آج صبح جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس آپریشن کو ہر حال میں مکمل کرنا ہے. اچھا مگر ایک اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ہوا جس میں وزیر داخلہ موجود تھے، وزیر خزانہ موجود تھے، دوسرے اعلیٰ حکام موجود تھے، اس کی کیا خبر ہے آپ کو؟ دیکھیں اس میں بھی اس حوالے سے یہی فیصلہ کیا گیا. ایک تو بنیادی طور پہ جو وزیر اعظم نے اپنا دورہ جو ہے برطانیہ کا وہ ملتوی کیا اور امریکہ کا بھی 2 دن کا ڈیلے کیا گیا. اور برطانیہ کا تو منسوخ ہو گیا نا، جائزہ لیا برطانیہ تو وزیر اعظم اب نہیں جائیں گے، اب امریکہ براہ راست جائیں گے، وہاں نہیں جائیں گے وہ. ٹھیک جی تو اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس حوالے سے کہ پنجاب کے اندر اس آپریشن کو کیسے اب لے کر چلنا ہے، اس سارے معاملے کو کس طرح کرنا ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 2 سے 3 کالعدم تنظیمیں ایسی ہیں جن کا بہت زیادہ سٹرونگ ہولڈ ہے پنجاب کے اندر اور یہ جو پیٹرن بنانے کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے کل ادھر بھی جن معاملات پہ جائزہ لیا گیا کہ آیا یہ کراچی کی طرز کے اوپر یا سندھ کی طرز کے اوپر لے کر چلا جائے گا اس آپریشن کو یا یہ اس سے مختلف ہوگا. بالکل ٹھیک ہے عمران. مگر ایک بات بتائیں نا کہ سول اور فوجی حکام جو ہیں وہ ایک پیرلل آپریشن کریں گے یا اس کے اندر ایک ربط ہوگا اور ایک کوارڈینیشن ہوگی اور اس کے بعد یہ معاملات طے ہوں گے؟ دیکھیں ربط تو ہوگا اس آپریشن کے اندر. جیسے
مختلف اداروں کے درمیان خصوصی طور پہ پنجاب کے اندر جو انٹیلیجنس ادارے ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے درمیان یقیناً ایک ربط ہوگا، لیکن اس دفعہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو فوجی ادارے ہیں وہ اس کے اوپر زیادہ سنجیدگی سے اور جلدی سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ آپریشن ضرب اسب کا جو آخری فیز ہے وہ شمالی وزیرستان کے شوال کے علاقے میں جاری ہے، تو اس کی کنکلوژن سے پہلے جو پاکستان کے اندر اور خصوصی طور پہ پنجاب میں جو اربن ایریاز کے اندر جو سلیپنگ سیلز ہیں ان کا ختم کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپریشن ضرب اسب کے ثمرات جو ہیں وہ سمیٹے نہیں جا سکیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ محمد ارمان اسلام آباد سے میں رپورٹ کر رہے تھے۔ شام صاحب، بڑا ہم آپ نے نقطہ اٹھایا کہ ربط کیسا ہوگا، اس کو ڈیفائن کون کرے گا؟ میں بھی جو وزیر اعظم نے آج قوم سے خطاب کرنا، شاید اس میں کوئی وضاحت ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے جیسے کہ شامی صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ پھر یہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں دیگر جو ادارے ہیں جو صوبائی حکومت کے ماتحت آتے ہیں ان کے اور وفاقی اداروں کے درمیان کیا کوئی ربط ہوگا، اس ربط کا تعین کون کرے گا، اس سب کا جواب جاننے کے لیے بات کریں گے جناب زعیم قادری صاحب سے۔ السلام علیکم قادری صاحب۔ جی وعلیکم السلام جامی صاحب، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ قادری صاحب، پہلے تو یہ بتائیے آپ کہ آج جو وزیر اعظم یہاں آئے اور پھر وزیر اعلیٰ کے ساتھ اعلیٰ حکام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور اس میں ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا کہ کیا فیصلے ہوئے اس میں اور کیا اقدامات جو ہے آپ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں شامی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تو بہت مہربانی، بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے امپورٹنٹ ایشو پہ مجھے یہاں بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں تو طفل مکتب ہوں، آپ نے شروع میں جس ربط کی بات کی تھی تو میں اس ربط کی ذرا کہانی ری ایٹریٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ میں ابھی آج سے 4 ماہ پہلے کاموں کی میں ایک بہت بڑا آپریشن ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں عسکری ادارے بھی شامل تھے، جس میں ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل تھیں، سی ٹی ڈی بھی تھی اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی تھی۔ تو میں یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی کام نیشنل ایکشن پلان کے بعد آپریشنز کے ذریعے ہوا ہے اس میں عسکری ادارے کی انٹیلیجنس ایجنسیز، پنجاب کی انٹیلیجنس ایجنسیز، پنجاب اور جو عسکری ادارے ہیں اور ہمارا سی ٹی ڈی ہے، وہ ربط ہی نہیں ہے بلکہ وہ باقاعدہ ان تمام آپریشنز کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں جس میں میرے خیال میں 1500 کے قریب جو ہے وہ کومنگ آپریشنز ہیں اور دیگر معاملات ہیں جو عوام کے سامنے اور قوم کے سامنے آپ کی وساطت سے آئے ہیں، ان تمام میں عسکری قیادت اور ان کے لوگ شامل تھے، کیونکہ ایپکس کمیٹی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے ان پرابلمز کو جہاں پہ ڈس الائنمنٹ یا جو ربط ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور آج نہیں، جو کل اجلاس ہوا جی ایچ کیو میں بہت طویل، اس کے بعد آج جو اقدامات کیے گئے اور جو آپریشنز کیے گئے مختلف مقامات پر، کیا وہ بھی ربط کے ساتھ کیے گئے یا ایک آئسولیشن میں ہوئے؟ دیکھیں شامی صاحب، ایک تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ رات کو کوئی فیصلہ کرے کہ ہم نے آپریشنز کرنے ہیں اور وہ آپریشنز جو ہیں وہ تیار پڑے ہوں، ان کی تمام تر انویسٹیگیشن اور انٹیلیجنس مکمل کر لی گئی ہو۔ یعنی کہ جو آج آپریشنز ہوئے ہیں ان کا تمام ہوم ورک آج سے 5 7 10 دن پہلے مکمل ہو گیا ہوگا، اور یہ ایک سٹرائڈ ہے، یہ ایک ریگولیرٹی ہے، یہ ایک جو ربط آپ فرما رہے تھے، یہ ربط ہے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو چل رہا ہے پنجاب میں اور پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ پرابلم کہاں ہے کہ کچھ دوست جو میرے خیال میں کسی گلف کا یا کسی جو ہے وہ ایک ڈس الائنمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کا بھی میں بیان سن رہا تھا، مجھے بڑی ہنسی آئی کہ جی بہت دوریاں، بات یہ ہے کہ یہ ریزولو فائنل ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاک افواج نہ صرف ایک پیج پہ ہیں بلکہ اپنے اپنے حدود اور قیود میں تمام تر کام کر رہے ہیں اور کوئی اعتراضات ایک دوسرے پر نہیں لگائے جاتے اگر کوئی بھی ایک فریق پرو ایکٹیولی کوئی کام کر دے۔ اچھا، آپ یہ بات بتائیے کہ آج
यहाँ जो यानी मीटिंग्स हुई हैं, यहाँ क्या फैसले हुए, वजीर आजम और वजीर आला किस नतीजे पर पहुंचे? देखें, तमाम तर जो इन्वेस्टिगेशन थी इस पर्टिकुलर मामले की, उस पर बड़ी लंबी सैल हासिल गुफ्तगू हुई है। उन तमाम मामलात को डिस्कस किया गया है, उन इन्वेस्टिगेशंस को एज अर्ली एज पॉसिबल खत्म करने की बात की गई है। बाकी बात मैं नहीं करूंगा, अभी वजीर आजम पाकिस्तान खुद ऑन एयर होंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से वो कौम को बता देंगे कि क्या रिजॉल्व है एंड व्हाट इज हिज नेक्स्ट प्लान। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि हुकूमत और अफवाज को खुदारा नेशनल एक्शन प्लान के जो एम्बिट है उसमें तफरीक डालने की कोशिश न करें। कोई भी शख्स इसमें कामयाब नहीं होगा। और जिस तरह अच्छा ज़हीम साहब, आपसे एक स्टेटमेंट मंसूब है कि आपने इतराफ किया है जो गुलशन इकबाल का अफसोसनाक वाकया है कि गवर्नमेंट पंजाब जो है वो मुनासिब सिक्योरिटी लैब हुआ है। नहीं, देखिए बात यह है, वो मेरे ख्याल में अगर वो एक चैनल ने ये बात कही की है, मुझे तो सुना है, वो एक प्रोग्राम में बात हुई थी। मैंने उनको ये कहा था कि लैब्स कहां हुआ है, या उस जगह पर जहां पर पुलिस के 5 जवान तैनात थे और अंदर आने के लिए एक भीड़ लगी हुई थी, और दूसरा वो दीवार जो कुछ जगह से शिकस्ता हाल थी उसको ठीक नहीं किया गया। लैब्स जहां भी हुआ है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, और जिस भी महकमे के जिम्मे ये लैब्स होगा उसको इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी। कायद साहब, साथ में एक और बताएं ना, पहले कल जब हमला हुआ तो फौरी तौर पर कहा गया यूसुफ नाम है, 22 साल इसकी उम्र है, ये शनाख्ती कार्ड है। फिर जब वजीर आजम और वजीर तशरीफ रखते थे तो पुलिस एहलकारों ने कहा जनाब वो तो है ही नहीं है। मुतजाद बयानात इस बारे में भी आए। यही मैं अर्ज कर रहा हूं ना, यही तो मीडिया के कुछ दोस्त जो प्रियम्प्ट करके चीजों को सिर्फ लीड लेने के लिए, रेटिंग के लिए बात कर देते हैं, तो उसका नुकसान फिर पूरे सिस्टम को होता है। वो लोग जो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं चीजों को, वो डिसल्यूजनड होते हैं। लोग समझते हैं कि वाकईतन इस नहज पर ये इन्वेस्टिगेशन पहुंच चुकी है जहां ये फैसला हो जाए कि कौन है जिसने ये सब कुछ किया है। मीडिया को बहुत रिस्पॉन्सिबल, मैंने पहली प्रेस ब्रीफिंग 8 बजे के करीब की, फिर 9:30 की, और आज 6 बजे तक ना तो मैंने इस बात का जिक्र किया, ना कोई कमिटमेंट दी। मैंने अभी तक अभी आपके प्रोग्राम में भी कहता हूं कि 48 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चीफ मिनिस्टर ने 48 घंटे का टाइम दिया है। मसला यह है ना कि वो जो शख्स जिसका हम कल नाम ले रहे थे उसके बाप को, उसके भाइयों को, उसके चचाजादों को पकड़ के और डीएनए टेस्ट के लिए ये भी सुना कि मुजफ्फरगढ़ से लाहौर भी मुंतकिल कर दिया गया है। ये आपने भी सुना है? हाँ, ये कहीं इसकी दलील और शवाहिद मौजूद नहीं है, मतलब बात के भी। तो आप तरदीद करते हैं, आप तरदीद करते हैं। ये भी काइट फ्लाइंग है ना। अब वो जब काइट फ्लाइंग शुरू की गई और उस शख्स का नाम लिया गया, तो फिर उसके बाद अगली स्टोरी भी तो देनी थी ना अपनी बात को कन्विंस कराने के लिए। फिर अगली स्टोरी दे दी, फिर एक घर का नाम दे दिया, फिर उसकी गिरफ्तारी का जिक्र कर दिया। आप इसको आप तरदीद कर रहे हैं ना सिंपली। मैं इस तमाम अमल से डिसएसोसिएट कर रहा हूं एज स्पोक्समैन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि ये इस तमाम गुफ्तगू से हुकूमत पंजाब का ना तो कोई मौकफ है, ना ही कोई ऐसी डायरेक्शन किसी के पास मौजूद है। जब तक मुकम्मल एविडेंस, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन मौजूद नहीं होगी, हम आपके साथ कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे। चलें, फिर ये है कि उन पुलिस एहलकारों को भी समझाया ना कि बयानात वक्त से पहले जारी ना करें ना मीडिया के जरिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़हीम कादिर साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए बात बड़ी सीधी सी है। जब हमने खबर चलाई है कि यूसुफ नाम का एक आदमी जिसका एक शनाख्ती कार्ड मिला, वही वो खुदकुश हमलावर था, हो सकता है वो विक्टिम हो और जिसका कार्ड मिला है, तो फिर उसके बाद उसके घर वालों की जांच पड़ताल भी पुलिस वालों ने कोई कर ली होगी किसी न किसी ने। और यानी असल में तो बात यह है कि ये मुसद्दका, ये वो कह रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, डिसएसोसिएट करते हैं ये तमाम खबरों से। ये मुसद्दका खबर नहीं थी। लेकिन एक बात मैं आपसे भी, एक दोस्त ने फोन किया था, उन्होंने कहा आप ये ऐलान करना चाहिए हुकूमत को, कई नौजवान, कई बच्चे घरों से गायब हैं, वो 2-2, 3-3 माह घर से बाहर रहते हैं। ऐसे तमाम लड़कों को, बच्चों को, उनके वालिदैन को उनकी खबर करनी चाहिए और इत्तला करनी चाहिए हुकूमत को। ठीक है कि वो गायब है, कि अगर गायब है, ठीक है। अगर वो इत्तला नहीं करेंगे तो फिर उनको शरीके जुर्म समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये जो बच्चे गायब होते हैं घरों से और ट्रेनिंग लेते हैं और फिर इस तरह की हरकतें करते हैं, बिल्कुल ठीक, इनका कोई ना कोई सद्देबाप तो किया जा सके। ठीक है, यहाँ नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो जिक्र करेंगे जिंदा दलाने लाहौर का, जिनके कई गुलशन उजड़ गए कल के वाक़े में।
کل شام ناظرین گلشن اقبال پارک یہاں پر دھماکہ ہوا، خودکش اور 72 افراد اب تک اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں، 300 سے زائد زخمی ہیں۔ زخمیوں کی جو بڑی تعداد ہے جناح اسپتال میں، شیخ زیید اسپتال میں، سروسز میں اور ایک دو نجی اسپتالوں میں ابھی بھی وہاں پر ان کی جو تیمارداری کی جا رہی ہے، ان کو مرہم پٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ مختلف رہنماؤں نے ان کی عیادت بھی کی اور پھر رد عمل کا اظہار بھی کیا۔ اگر آپ چاہیں تو پہلے دکھا دیں ہم آپ کو۔ وہ دکھاتے ہیں، لیکن پہلے کل ایسٹر تھا اور کرسچن جو تھے بہت سے وہ بھی وہاں سیلیبریٹ کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ یہ بڑا پارک اور یہاں پر رش بھی بڑا ہوتا ہے، اور کئی خبریں جو بین الاقوامی ایجنسیوں نے دی، اخبارات میں آئی، وہ ایسا معلوم ہوا جیسے کرسچنز کے کوئی اجتماع پہ حملہ کر دیا گیا، حالانکہ یہ ایک دہشت گردی کا اٹیک تھا اور اس میں یعنی کس کو یعنی کسی مذہب کے نام پر یہ حملہ نہیں ہوا، یہ دہشت گردی کا حملہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس میں کچھ ہمارے کرسچن بھائی جو تھے وہ بھی نشانہ بنے، لیکن ان کی تعداد بڑی کم ہے، جو بہت بڑی تعداد میں مسلمان جو ہے وہی نشانہ بنے، بچے اور عورتیں، یعنی خون تو سب کا یکساں ہے، اس کی تفریق نہیں ہونی چاہیے اس میں، لیکن یہ جو پروپیگنڈے کے مختلف محاذ ہیں اس میں جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارسلان رفیق بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن ایک بات آپ یہ سنیں، آپ ابھی کر رہے تھے خون جو تھا، خون کی معاملے پہ لگ گئی، جی، جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ خون تو ایک ہی ہے، تو کل ایک ہی خون جو ہے وہ مسیحی برادری کو بھی ملا اور مسلمانوں کو بھی ملا۔ میں نے خود دیکھا جا کے اسپتالوں میں، اور ہم نے اپیل بھی کی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر۔ کچھ کنٹریبیوشن آپ کا بھی تھا جی، جتنی توفیق اللہ نے دی ہم نے کوشش کی۔ پروگرام میں بھی آپ شام کو رات کو جب بیٹھے، اس سے پہلے ہم نے سوشل میڈیا پہ خاصا اسے ہائی لائٹ کیا کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے خود اپیل کی۔ شام صاحب آپ دیکھیے کہ خود بھی آپ نے خون دیا۔ جی الحمدللہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ شام صاحب کہ وہاں پہ اسپتالوں کی صورتحال یہ ہوئی کہ قطاریں بہت طویل ہو گئیں، اور پھر ہمارے ڈاکٹر اشفاق صاحب جو ہیں جو بلڈ بینک کے انچارج جناح اسپتال میں، ان کو ایک پوسٹر ویزاں کرنا پڑا کہ جناب یہاں پہ جناح اسپتال میں ضرورت سے زیادہ خون اکٹھا ہو چکا ہے، اب بتیے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ جناح اسپتال کیونکہ قریب ترین تھا، وہاں بہت زیادہ دباؤ تھا، لیکن تمام شہر کے اسپتال جو تھے، سرکاری بھی اور کچھ غیر سرکاری بھی، جی، ان میں یعنی مریض آ رہے تھے، زخمی آ رہے تھے، اور کسی جگہ شکایت پیدا نہیں ہوئی کسی ڈاکٹر کے رویے سے۔ تمام ڈاکٹر خود ڈیوٹی پہ آ گئے اور انہوں نے ایک دیوانہ وار کام کیا، ایک ایک زخمی جو ہے اس کی پوری خبر گیری کی، اور کسی جگہ کسی کے لواقین نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹروں کا رویہ درست نہیں تھا، نرسوں کا رویہ درست نہیں تھا، کارکنوں کا رویہ درست نہیں تھا۔ تو ان سب ڈاکٹروں کو اور اسپتال کے عملے کو اور یہ ابھی سلام پیش کیا جانا چاہیے، اور یقیناً انہوں نے ایک زندہ قوم کا حصہ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ بلا شبہ۔ مختلف رہنما نے کچھ رد عمل بھی دیے ہے، وہ بھی پہلے دیکھ لیں، پھر بھٹی صاحب بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، وہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے جی کیا کہتے ہیں مختلف قومی رہنما اس سانحے پر۔ نہیں، شہباز شریف صاحب تو خود پہنچے خون دینے کے لیے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پھر سے سارے، کوئی صوبہ نہیں، سارے صوبوں میں جدھر بھی یہ دہشت گرد ہیں ان کے پیچھے جایا جائے۔ یہ وقت آ گیا ایک نیشنل کنسنسس کا، پھر سے پختونخوا ہو یا پنجاب ہو یا سندھ ہو یا بلوچستان، جدھر جدھر یہ دہشت گرد ہیں اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہر جگہ جانا چاہیے۔ دوسرا میرا یہ ہے، پولیس اپنا کام نہیں کر سکتی، وہ وی آئی پی ڈیوٹی پہ ہوتی ہے یا اس کو اپنے تباہ کیا ہوتا ہے سیاسی طور پہ استعمال کرنے کے لیے رینجرز بلانے پڑتے ہیں۔ پولیس کو ٹھیک کیا جائے، یہ بھی آج نیشنل ایکشن پلان کے اندر اس کو بھی ایک اب سارے ملک پہ کنسنسس۔ الحق صاحب نے کیا کہا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ انڈیا کا ایک میجر بھی گرفتار ہوا، اس سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ایک تھریٹ ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت شاید سنجیدہ نہیں لگ رہی ہے سیکورٹی۔ اور شجاعت صاحب نے بھی گفتگو کی ہے شام صاحب، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اس میں صاف لکھا گیا تھا کہ تقریب کار یا تقریب کاروں کے سہولت کار کا لکھا گیا تھا، اور سہولت کار اس کو بھی اس میں پکڑا جائے گا، مجرم قرار دیا جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ سہولت کار تو ناظر پھر رہے ہیں، ان کی گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں۔ خان صاحب کا مطالبہ آپ نے سنا شام صاحب؟ نہیں، خان صاحب تو بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ جہاں سارے صوبوں یکساں ایک نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیا جائے، اور پولیس کے حوالے سے بھی بات ان کی درست ہے، لیکن سراج الحق صاحب جو ہے انہوں نے وہی ایک اپوزیشن لیڈر کی سی بات کی ہے، یعنی اس وقت
एक संजीदा गुफ्तगू होनी चाहिए। रिटोरिक बोला यानी, रिटोरिक बिल्कुल। और लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब भी बात ठीक कर रहे हैं, सहूलतकारों का उनका लेकिन आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब अस्पताल में गए, जहां खुद गए लेट नाइट, वहीं बैठे उन्होंने पैगाम दिया, और फिर हमजा शहबाज ने जो आज बात कही वो बड़ी अहम बात है। उन्होंने कहा जो यहां जो बात कही जाती है, तनकीद होती है, तो ब्रसल्स में और पेरिस में भी ये खुद कुछ हमले हुए ना, जी वहां पर भी उन्होंने कहा हमले हुए। उनका क्लिप नहीं है? उनका क्लिप भी हमारे पास है, दिखाइए जी। यूरोप में, फ्रांस जैसे मुल्क में, बेल्जियम में, ब्रसल्स में 40-40, 50-50 लोग जो हैं वो खुद कुछ धमाका में, और कहां पे? एयरपोर्ट के अंदर, ब्रसल जैसे। तो ये अब दुनिया समझ गई है, और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं दुनिया उससे आगाह हो गई है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान में नहीं पलते हैं, ये दहशतगर्द पाकिस्तान से नहीं पैदा होते हैं। दुनिया अब पाकिस्तान के जख्मों को, उसके दर्द को समझ चुकी है। 30 साल से पाकिस्तानी कौम जो है ये लड़ाई लड़ी है, 30 साल से माओ के बच्चे शहीद हो रहे हैं। ये कैंसर है, जब जिस्म में कैंसर फैलता है तो हर किस्म की, ये बात तो ठीक है, मतलब आप इसको ये जो दहशतगर्द है ना, उनके सामने पूरा मुल्क फैला हुआ है, दनाते फिरते हैं, हर तरफ से हमलावर होते हैं, उनका मुकाबला करना जो है ये कोई एक हिम्मत की बात है, कारदार ऐसी आसान बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो हमें हौसला पस्त करना, एक दूसरे को ताने देना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है, ये मर्दाना रद्द अमल नहीं है। ठीक है। अरसलान रफीक भट्टी साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं, ये बताएं सबसे पहले कि कल के वाक़े के बाद किन किन शहरों में ऑपरेशंस हुए, वहां से कितनी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? जी जामी, सबसे पहले मैं गिरफ्तारियों का बता दूं कि तकरीबन जो है अब तक 80 से ज़ायद अफराद जो हैं मुख्तलिफ शहरों से और देहात से जो है उनको हिरासत में ले लिया गया है। कुछ की गिरफ्तारी डाल दी गई है और कुछ से अभी जो तफ्तीश है वो जारी है। और इसमें जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है ये जेलम से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद वो गुजरांवाला आया है, गुजरांवाला में कामों की में सुबह ऑपरेशन हुआ है। गुजरांवाला में तकरीबन 70 के करीब अफराद जो है उनको पकड़ा गया था, कुछ को छोड़ दिया गया, कुछ जो है अभी भी ज़ेर हिरासत है तफ्तीश। जबकि 7 जो लोग हैं वो कामों की के एक नजदीकी देहात से जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। एक मुश्तरका ऑपरेशन हुआ है, वो बात कर रहे थे शामी साहब के एक रब्त की, तो रब्त बिल्कुल मौजूद है, वो सारे मुश्तरका ऑपरेशन किया गया, उसमें पाक फौज भी थी, उसमें हसास इदारे दीगर भी थे, उसके साथ साथ रेंजर्स के जवान भी थे, पुलिस भी थी मुकामी, और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, सारों ने मिलकर 7 मुश्तबा अफराद जो थे वो पकड़े गए हैं और उनको जो तफ्तीश एक नामालूम मुकाम पर जो है उनको मुंतकिल करके उनसे तफ्तीश जारी है। और कोशिश उनमें आप ये बताएं कि लाहौर के वाक़े की क्या अपडेट है? यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात का दायरा बढ़ाया है, क्या मालूमात सामने आ रही है? जी बिल्कुल, उन्होंने तहकीकात का दायरा बढ़ाया है। कल रात जो है एक तस्वीर चलाई गई कि जी मुश्तबा दहशतगर्द हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो है अब से आज जो है एक खाका जारी किया गया है। वो ऐनी शाहिदीन के बयानात की रोशनी में जो है वो एक खाका उन्होंने जारी किया है कि ये दहशतगर्द मुमकिन तौर पर हो सकता है, लेकिन अभी तक उसके बारे में मजीद जो डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आई हैं। लेकिन इब्तदाई जो तहकीकात हुई हैं उसमें यही है कि हमला खुदकुश था और उसमें ये देखने जा रहा है कि सिक्योरिटी लैब्स किधर हुआ है। लेकिन जाहिर है जब इतनी रश वाली जगह होती है तो ये जो खुदकुश हमलावर होते हैं वो जाहिर है एक शख्स जो हमला कर नहीं आया, जिसने खुदकुशी ही करनी है और उसने मारना है, उसका मकसद ये है, तो उसको रोकना नामुमकिन जरूर नहीं होता, लेकिन उसको रोकना जो है वो इतना मुमकिन भी नहीं होता कि वो कर सकें। अभी जो इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जो है उसमें एक फहरिस्त भी उन्होंने जारी की जामी, जिसमें जख्मियों की तादाद और जो जहां भाग हुए हैं कल गुज़िश्ता रोज उसमें हुए। एक वो आप बात कर रहे थे शामी साहब के मसीही बरादरी की, उनके जो है तादाद जो है वो अभी तक 10 सामने आई है टोटल। 72 में से जो 72 लोग जो कल शहीद हुए हैं उनमें से 10 मसीही बरादरी से ताल्लुक थे और 39 लोग जो थे वो मुसलमान हैं, उसमें खवातीन थी 18 और 15 बच्चे इसमें जो हैं वो अपनी जान से गए हैं इस अंदरनाक वाक़े में। और इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए, जितना अफसोस किया जाए वो कम है। बहुत शुक्रिया शाम साहब। कल ये भी कहा गया कि जनाब अब वज़ीर आज़म को फिलफौर अपने दौरे मनसूख कर देने चाहिए, मुलतवी कर देने चाहिए और लाहौर पहुंच जाएं, और वो पहुंच भी। वज़ीर आज़म रवाना होने वाले थे लंदन और फिर उन्हें अमेरिका जाना था, तो ये उन्होंने ये बात तो ठीक की कि लंदन जाने का जो है प्रोग्राम वो खत्म कर दिया, अब वो बराह रास्त अमेरिका जाएंगे। लेकिन 2 दिन अब क्योंकि एक दिन का वक्फा हुआ, यहाँ वो ठहरे और सूरत हाल का जायजा लिया। अब ये खबर आ रही है कि कौम से खिताब भी करेंगे, अगर उन्हें खिताब किया उसमें सूरत हाल भी वाक़ हो जाएगी। उसके बाद उन्हें अपने मामूल की सरगर्मी जो है वो जारी रखनी चाहिए। वहां भी एक अहम कॉन्फ्रेंस है, अमेरिका में भी। वहां देखिए ये जो मैं एक हज़रत अली का कॉल है कि एक मुसीबत जो है ना उसमें घबराना
वो मुसीबत से बड़ी मुसीबत है। ठीक। तो घबराने की बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसमें नज्म कायम कर रहा है, उसके इंतजामिया काम कर रही है, हर सतह पर वो लोग उसको संभालने की सलाहियत रखती है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कुलभूषण यादव की निशानदेही पर 4 मजीद उसके जो साथी हैं गिरफ्तार हुए हैं। एक नदीम अकनल हैं और एक मोहम्मद शफीक है कराची से। नहीं, ये भी इसके बारे में भी यह कहा जा रहा था कि वजीर इसको मीडिया के सामने पेश कर देना चाहिए। हाँ जी। और हमारे पास दानिश्वर कहते हैं कि मीडिया के सामने वजीर आजम ने इसलिए पेश नहीं किया कि वो अजीत दोवल, यानी कितनी बच्चेगाना बातें हैं जो यहां मुसद्दका इत्तलात के तौर पर फैलाई जा रही हैं। मैं इसकी इंतहाई पुरजोर तरदीद करता हूं, बल्कि मजम्मत करता हूं इस तरह की बातों की। इसलिए कोई दुनिया में ऐसा होता है कि जब कोई जासूस पकड़ा जाए तो उसे आप मीडिया के सामने पेश कर दें? पता नहीं वो क्या ऑल फॉल बक दे। क्या रूस और अमेरिका करते थे? कोई को नहीं करता दुनिया में, आज तक नहीं हुआ। पेश करते थे वो ये क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं? उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। और इंडिया ने कहा है कि हमें एक्सेस दी जाए। एक्सेस किस बात की? अभी तो मामला उसका जो है तफ्तीश हो रही है, फिर जब मुकदमा कायम होगा फिर किसी मौके पर देखा जाएगा कि कोई उनका बंदा मिल सकता है कि ये नहीं मिल सकता। ठीक है, आजम नजीर तारड़ साहब भी प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन आजम लेते हैं एक ब्रेक प्रोग्राम में। शाम साहब, सूरत हाल की संगीनी को बज़ाहिर भांपते हुए वज़ीर आज़म ने अब दौरा अमेरिका भी मनसूख कर दिया है। उनकी जगह तारिक फातमी की नुमाइंदगी खबरें आ रही हैं, अभी तस्दीक नहीं हुई। अच्छी बात, मतलब देखिए उन लोगों ने फैसला किया है तो ठीक बात है। अगर मैं आपसे समझ रहा हूं, मेरी जाती राय तो ये थी कि भाई यानी मुसलमान जो है ना मुसीबत में यानी सर पकड़ के नहीं बैठ जाता, उसे सिस्टम को काम करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर नहीं जाते तब भी ठीक है, अच्छी बात है। आजम नजीर, अच्छा मैसेज जाएगा इसका। ठीक है, आजम नजीर तारड़ साहब मुमताज कानूनदान है, प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं, उनसे भी हम बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। तारड़ साहब ये बताइए कि आज तो आपके वकीलों के बड़े भारी इज्तिमात थे, तो क्या किस रद्द अमल का इज़हार किया गया? नेचुरली शामी साहब, क्योंकि पूरी कौम ही सोगवार है और ख़ास तौर पे इस साने की जो ज़्यादा शिद्दत और तकलीफ है वो लाहौर में क्योंकि हुआ, तो लाहौर काफ़ी देर से अल्लाह ताला ने मेहरबानी कर रखी थी, कोई क्वाइट लग रहा था, वो ज़्यादा शिद्दत महसूस की गई। आज लाहौर हाई कोर्ट बार ने जो पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल पे मुज़म्मती इजलास बुलाया, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अली जफर, साबका सदर आसमा जहांगीर साहिबा, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट और हमारे बल्कि केपी के चेयरमैन बार काउंसिल आए हुए थे, हम लोग सारे। सो ये ऐसे लगा जैसे एक नुमाइंदा इज्तिमा बन गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार एसोसिएशन, केपी के, पाकिस्तान, ये सारी तंजीमों के नुमाइंदे हम लोग शामिल थे। और आज गुफ्तो शनीद के बाद हमने 2 बातें की। एक, हमने ये मुतालबा किया कि जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्लीन अप, वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और पंजाब अब वक्त है कि फौरी तौर पे इस पे एक्शन लिया जाए। वो साइमल्टेनियसली बातें खबरें आई कि शुरू भी हो गया। और दूसरा, हमने क्योंकि जिंदा दलाने लाहौर को ये एजाज है कि हम अल्लाह ताला की रजा के सामने झुकते भी हैं लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, तो कल जो लॉयर्स बॉडीज हैं उन्होंने सिविल सोसाइटी को भी कॉल दी है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आना चाहते हैं वो भी आए। हम पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे यकजहती के लिए और मजम्मत के लिए हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जीपीओ गेट के सामने 11 बजे से 11:30 बजे तक, जिसमें तमाम वकला तंजीमें और जो लोग भी शामिल होना चाहें। हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम जिंदा कौम हैं, हम दहशतगर्दों के आगे झुकना नहीं सीखे और इंशाल्लाह नहीं झुकेंगे, और इंशाल्लाह जीत जो है वो पाकिस्तान की होगी, दहशतगर्दी की जीत नहीं होगी। मगर तारड़ साहब ये बताइए कि इसको कैसे मरबूत बनाया जा सकता है सिविल और फौजी हुकाम, यानी मजीद कोई तजवीज आप पेश कर सकते हैं? क्या करने की जरूरत है? शामी साहब, करने की जरूरत सिर्फ नीयतें ठीक करने की है, और मेरे ख्याल में अब वक्त ऐसा है कि अगर नीयतें ठीक अब भी ना हुई तो नुकसानात बहुत बढ़ जाएंगे। सिंध में भी ऑपरेशन हुआ, पंजाब में भी शुरू कर दिया गया है। देखिए, हमारे जो 3 लॉज हैं ना, जो बुनियादी तौर पे इस फील्ड में ऑपरेट करते हैं,
وہ اینٹی ٹیررزم لاز ہیں، اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ ہے، اور اب تو آپ کو پتہ ہے جو ملٹری کورٹس بھی اسٹیبلش ہوئی ہیں۔ تینوں میں یہ گنجائش ہے کہ تمام ایجنسیز ان ہارمنی کام کر سکتی ہیں، مل کے کام کر سکتی ہیں۔ اینٹی ٹیررزم میں تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا کانسیپٹ دیا گیا، وہی کانسیپٹ پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ میں دیا گیا ہے، تو اس میں آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول رکھیں گے، آن گراؤنڈ بھی آپ کو اگر فوجی اسسٹنس کی ضرورت ہے وہ آپ لیں گے، اس کے بعد انویسٹیگیشن جو تفتیش ہے وہ بھی آپ مل کے کر سکتے ہیں۔ صرف جو پروسیکیوشن ہے ملٹری کورٹس کے علاوہ وہ آپ کی سول انتظامیہ کرے گی، اور ہم بطور پاکستانی کے اور میں بطور وکیل یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ سندھ والی پرابلمز یہاں پہ نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ سیریس ایشوز ہیں۔ حکومت کو فلسٹ کوآپریشن ہے وہ دینی چاہیے سیکیورٹی ایجنسیز کو، ادروائز یہ ان ساری باتوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ قانون میں گنجائش شامی صاحب موجود ہے کہ آپ بغیر قانون کا سہارا چھوڑے بغیر تینوں جو ایجنسیز ہیں، آپ کی جو سول انتظامیہ ہے، آپ کی جو پولیس فورس ہے اور آپ کی جو افواج پاکستان ہے، وہ مل کے یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں اور انہیں پورا قانونی کور حاصل ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ جو لوگ اس طرح کے مواقع کو دانشور کہلائیں یا احمق کہلائیں، ہوتے تو احمق ہے، کہلاتے دانشور ہے، یہ تفریق پیدا کرنے کے لیے، اداروں کو لڑانے کے لیے، دستور کی نظام کو تہوالہ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کو خدا خوفی کرنی چاہیے، ہمارے حال پر رحم کرنا چاہیے، اور ہمیں متحد رہ کر آگے بڑھنے کی توفیق جو ہے اس کے میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ کیپٹن عمیر میاں کہتے ہیں کہ جناب وہ جائے وقوع پر موجود ہیں، وہاں لوگ جو مولوی حضرات ہیں، علماء حضرات کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ میدان میں نکلیں اور ان کے خلاف اپنا کردار ادا کریں، ان دہشت گردوں کے خلاف اور ان خودکش حملہ آوروں کے خلاف۔ ویسے ایک بات سنیں، علماء کرام کی جانب سے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ایک اجتماع ایک ایسا لانگ مارچ ان کے خلاف بھی تو ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل ہونا چاہیے، اور ان کو ہر یعنی پتہ نہیں کیا ہمارے جو سراج الحق صاحب ہیں اور سمیع الحق صاحب ہیں اور دوسرے بے شمار حق ہیں، وہ یہاں پتہ نہیں کیوں یعنی سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب ایک بات یہ ممتاز قادری صاحب کا جو چہلم تھا، اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ کل اس پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ وقت ختم ہو گیا، اور ہماری بھی دعا ہے کہ وہ معاملہ جو ہے خوش اسلوبی سے طے ہو جائے۔ علماء سے مذاکرات کے لیے علماء سے یہ اپیل ہے کہ وہ خوش اسلوبی سے طے کر لیں۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین، پروگرام وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، ملاقات آپ سے ہوگی کل، تب تک کے لیے